حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم سب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی ماننے والے بباغ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی حقانیت اور صداقت والا بنایا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 4 شیطانوں پر دیابنا کے پیشوا اور ان کے اکابر رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی تھانوی پر جو حکم شرع لگایا ہے وہ حق و درست ہے اور شریعت اور قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق ہے۔ حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتوے کی جو تصدیقات علماء حرمین طیبین نے کی ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور اس کے مقابل میں جو دیابنا نے المحند نامی ایک جھوٹی کتاب جو گڑی اور اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی مولویوں سے جو عرب میں رہا کرتے تھے تصدیقات کاذبہ لے کر عوام اہل سنت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، مگر اس کا اثر الحمدللہ اہل ایمان پر قطعاً پڑنے والا نہیں۔ اور جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کے گمراہ کن عقائد پر جو وار کیا ہے اور ان کے مولویوں کی جو گرفت کی ہے، اس وار سے یہ لوگ تڑپ رہے ہیں اور بے چینی کا شکار ہیں۔ اسی لیے آئے دن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک یوٹیوبر دیوبندی مولوی ساجد دیوبندی، جس کی کوئی علمی حیثیت اور کوئی علمی مقام بھی نہیں ہے، وقوع کذب والے مسئلے پر علماء اہل سنت نے جب اس کو پکڑنا چاہا تو مجھے خبر ملی کہ اس نے اپنا موبائل، اپنا واٹس ایپ نمبر سب بند کر لیا۔ خیر، ان کے اندر وہ ہمت بھی نہیں ہے، بس ڈینگے مار سکتے ہیں، چونکہ یہ لوگ یوٹیوبر ہیں، اور خاص کر مولوی ساجد جو دیوبندی ہے وہ یوٹیوبر ہے، اور اس کو ویوز چاہیے، اور اس طریقے سے ان کی روٹی بوٹی کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ بیچارے پیٹ پرست اور شکم پرست لوگ ہیں۔ اس نے اپنی کلم میں یہ کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی بھی مولوی آ جائے وہ حسام الحرمین کی روشنی میں مولانا احمد رضا خان کا ایمان ثابت نہیں کر سکتا۔ اس جملے کا واضح مطلب یہ ہوا کہ الیاذ باللہ تیرے نزدیک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایمان والے نہیں ہیں۔ مناظرہ کرنا یہ تو تیرے بس میں نہیں ہے، بس تجھ سے ایک ہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حسام الحرمین کی روشنی میں، ظاہر سی بات ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اور پھر تصدیقات کا اجتماع اعلیٰ حضرت نے اپنی ظاہری زندگی میں کیا ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ کا بلندہ ہے اور اس سے ایمان ثابت نہیں ہو سکتا، الیاذ باللہ، تو تیرے نزدیک تو اعلیٰ حضرت مومن نہیں، اور جب مومن نہیں تو مومن کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ کوئی مومن نہیں تو غیر مومن کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ تو کفر ہے، چونکہ قرآن نے کہا والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تابعین یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان کی حالت دنیا سے چلے گئے۔ تو اپنے باپ مولوی اشرف علی تھانوی کے تعلق سے کیا کہے گا، جس نے اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے وصال کی خبر سن کر دعائے مغفرت کی تھی، اور تو اشرف علی تھانوی کو اپنا امام مانتا ہے، اپنا پیشوا مانتا ہے، اپنا آقا اور اپنا سربراہ مانتا ہے، حکیم الامت مانتا ہے، غوث اور قطب کے درجے پہ رکھتا ہے،
تو جو کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے وہ خود کافر، اور جو کافر کو کافر نہ مانے وہ خود کافر، تو یہ کفر پلٹ کے تیرے اوپر آ رہا ہے۔ حسام الحرمین سے جو تو نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عدم ایمان کا قول کیا، اور اسی ذات بابرکات امام اہل سنت کے لیے تیرے پیشوا اشرف علی تھانوی نے دعائے مغفرت کی، اور کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، اور جو اس کافر کو جو دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے کافر ہوا ہے، حالانکہ اشرف علی تو اپنی عبارت کی بنیاد پر کافر ہے ہی حقیقت میں، لیکن میں دوسرے زاویے سے مقدمات کو ترتیب دے رہا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تیرے نزدیک ایمان والے نہیں، تو اشرف علی نے دعائے مغفرت کیوں کی؟ اور اشرف علی نے دعائے مغفرت اگر کی غیر اہل ایمان کے لیے، غیر مومن کے لیے، تو اس صورت میں اشرف علی تھانوی کا ایمان گیا، اور تو اس کو اپنا پیشوا مانتا ہے، تو تیرا ایمان کہاں باقی رہا؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایمان کو حسام الحرمین کی روشنی میں ثابت نہ ہونے کی جو بات کر رہا ہے، اس پر بات بعد میں ہوگی۔ تو اسی زاویے کو سامنے رکھ کے اپنا ایمان ثابت کر کے دکھا۔ مر جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، تیری نسلیں ختم ہو جائیں گی، تو کبھی ایمان ثابت نہیں کر سکتا۔ خیر، میرے اور تیرے درمیان تو مسافت بعیدہ ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت اہل سنت کے بے باک ترجمان اور زبردست مناظر حضرت علامہ مولانا مفتی محمود راشد صاحب قبلہ کو، کہ جنہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور اس کو موضوع کے اندر اتنی وسعت دی ہے کہ تو آ کر کے اپنے ان مولویوں کی کفری عبارتوں کے ہوتے ہوئے ان کا ایمان ثابت کر۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی حسام الحرمین کی بات کرتا ہے، اس کا جواب تو آسانی سے مل گیا اور تجھے دے دیا، اب تو اسی میں الجھا رہے اور جواب دے دے، سوچ کر کے بتا۔ باقی اب تیرے لیے موقع ہے، جماعت اہل سنت کا ایک نر اور جماعت اہل سنت کا ایک بے باک ترجمان تیرے سامنے ہے، ہمت ہے تو ہمارے عالم دین کے سامنے بیٹھ کر بات کر، انشاءاللہ الرحمن تجھے ہی نہیں بلکہ تیری 7 نسلوں کو بھی سامنے آنے کے بعد جو شکست فاش ہوگی وہ یاد رکھنا پڑے گی، اور تیری نسلیں تجھے کوسیں گی کہ تم کسی بریلوی سنی سے العقیدہ عالم دین کے سامنے کیوں بیٹھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ تجھے سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہب اہل سنت، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر اللہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔